میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 134 صفحات پر مشتمل کتاب جنت کی تیاری، صفحہ 94 اور 95 پر یہ روایت منقول ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور شافع محشر، مدینے کے تاجور، بِإِذْنِ رب اکبر، غیبوں سے باخبر، محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کلمات کہہ لیا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی خیر یعنی بھلائی سے شکم سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ منتظر ہیں جنتیں اس کے لیے، ورد ہے جس کا ثنائے مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پاک سیوتی کابینہ کے شہر قصور میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سحری اجتماع کا سلسلہ ہے۔ آئیے بیان سے قبل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے پہلے مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حدیث پاک میں ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، تو بیان کرنے اور سننے کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیان کروں اور سنوں گا۔ اول تاخر بیان میں شامل رہوں گا۔ جو مدنی پھول بیان میں ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کرتے ہوئے جو مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ان کو لکھنے کی کوشش کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ارشاد فرمایا گیا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو جو مدنی پھول بیان سے حاصل ہوں گے، اجتماع سے حاصل ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس بیان میں انشاءاللہ عز و جل صحابہ کرام علیہم رضوان کی سخاوت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں
مال خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور مالی حوالے سے اگر ہم پر حقوق واجبہ آتے ہوں ان سے بھی کما حق ہو عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 415 صفحات پر مشتمل کتاب ضیاء صدقات کے صفحہ نمبر 121، 22 اور 23 پر یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت سیدنا مالک الدار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اخذ 400 دینار فجعلها فی سرۃ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار لیے اور تھیلی میں ڈال کر اپنے غلام سے ارشاد فرمایا اذهب بها الى ابی عبیدہ ثم تلها فی البیت ساعۃ حتی تنظر ما یصنع، کہ یہ درہم لے کر ابو عبیدہ کے پاس جاؤ اور پھر کچھ دیر ان کے گھر ہی میں ٹھہرو اور دیکھو کہ وہ ان کا کیا کرتے ہیں۔ فذهب بها الغلام، چنانچہ وہ غلام دینار لے گیا۔ فقال یقول لك امیر المؤمنین خذ هذه، فقال وصله اللہ ورحمہ، ثم قال تعالی یا جاریہ اذهبی بهذه السبعة الى فلان وبهذه الخمسة الى فلان حتى انفذها، چنانچہ وہ غلام ان دنانیر کو لے کر حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے یہ دینار بھیجے ہیں کہ آپ انہیں لے لیجئے۔ تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ان پر، یعنی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمت فرمائے۔ پھر آپ نے اپنی لونڈی سے فرمایا تعالی آؤ اور یہ 7 درہم فلاں کو دے آؤ، یہ 5 درہم فلاں کو دے آؤ، حتیٰ کہ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے سارے دینار تقسیم کر دیے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام معاملہ بیان کیا۔ پھر غلام نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جیسی ایک تھیلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو وہ دینار دے کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ تو غلام نے وہ دینار حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا وصلہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی جزا عطا فرمائے، ان پر رحم فرمائے۔ یا جاریہ اذهبی الی بیت فلان بکذا ولبیت فلان بکذا، پھر آپ نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ یہ اتنے درہم فلاں کو دے آؤ، یہ اتنے درہم فلاں کو دے آؤ۔ تو اتنے میں حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی نحن واللہ مساکین فاعطنا فلم یبق فی الخرقۃ الا دیناران فدحا بہما الیہا۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم بھی مسکین ہیں، ہمیں بھی دیجیے۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے۔ تو صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے، آپ نے وہ 2 دینار زوجہ محترمہ کی طرف پھینکے
تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے آپ کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کر دیا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا انہم اخوہ بعضہم من بعض، کہ بے شک یہ صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان میں سے بعد کی عادات و اطوار بعد جیسی ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا صحابہ کرام کی سخاوت کو، کہ خود کو ضرورت ہونے کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے آپ سے عرض کیا کہ ہم بھی مسکین ہیں، ہمیں بھی دیجیے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے گھر میں مال و دولت نہیں تھا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیناروں سے بھری ہوئی وہ تھیلی آپ کو تحفتاً بھیجی، ہبہ کی. تو آپ نے اپنے پاس رکھنے، اپنے گھر پر خرچ کرنے کے بجائے وہ سارے کے سارے دنانیر راہ خدا میں قربان کر دیے. 5 دینار کسی کو بھجوا دیے، 7 دینار کسی کو بھجوا دیے. اس طرح اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی فرمائی. صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان سخاوت کے کیا کہنے، کہ قرآن عظیم خود ان کی سخاوت کا اعتراف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262 میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سخاوت کے حوالے سے ذکر ہے. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آفتاب قادریت مہتاب حنفیت حضرت الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. اس آیت کریمہ کے تحت خزائن العرفان میں خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ ما سامان پیش کیے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم صدقہ کے بارگاہ رسالت میں حاضر کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، نصف میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور نصف راہ خدا میں حاضر ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے. اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا گیا، نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، اس کی وضاحت میں صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ احسان رکھنا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کرے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، اور جس کو کچھ دیا ہے اس کو مقدر یعنی شرمندہ کرے، تو دوسروں کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کرے یا اس کی حوصلہ شکنی کرے یا ایک طرح سے اس کو بے عزت کرے کہ میں نے تو تمہیں اتنے دیے تھے، میں نے تو تمہیں اتنے دیے تھے. اور تکلیف دینا یہ کہ اس کو آر دلائیں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا،
ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اور طرح دباؤ دیں، اس طرح کرنا منع ہے کہ جو کچھ دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا، اور دینے کے بعد لوگوں پر احسان جتانا یہ منع ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ارشاد ربانی ہے، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ثواب ہے، ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کا نہایت شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت خزائن العرفان میں ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جب کہ آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 رات میں اور 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت امیر المومنین مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہیں تھا، اور آپ نے وہ چاروں کے چاروں دراہم بھی راہ خدا میں خیرات کر دیے، 1 درہم رات میں، 1 دن میں، 1 کو پوشیدہ اور 1 کو ظاہر۔ اس آیت کریمہ میں نفقہ لیل یعنی رات کے وقت خرچ کرنے کو نفقہ نہار یعنی دن میں خرچ کرنے، اور نفقہ سر یعنی چھپ کر خرچ کرنے کو نفقہ علانیہ یعنی ظاہر کر کے خرچ کرنے پر مقدم فرمایا گیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان راہ خدا میں بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ مدنی ذہن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے بنا ہوا تھا کہ جو کچھ راہ خدا میں قربان کیا ہے حقیقت میں یہی مال ہمارا محفوظ ہے، اور جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ چنانچہ سنن ترمذی حدیث پاک نمبر 2470 میں ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انہم ذبحوا شاة فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بقی منہا، کہ اہل بیت اطہار نے ایک بکری ذبح کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفھا، تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، یعنی باقی سارے کا سارا گوشت راہ خدا میں صدقہ کر دیا، کندھا بچا لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا باقیہ کلھا غیر کتفھا، کہ سارے کا سارا بچ گیا ہے کندھے کے علاوہ، یعنی جو کچھ بچایا گیا اس کے علاوہ جو کچھ دیا گیا ہے تو حقیقت میں وہ دیا ہوا ہی بچا ہے، تو کندھے کے سوا سب بچ گیا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی سارا گوشت خیرات کر دیا گیا، صرف شانہ بچا ہے، غالباً یہ گھر کے خرچ کے لیے رکھا گیا ہوگا، اور یہ بکری صدقہ کے لیے ذبح نہ کی گئی ہوگی کہ صدقہ کا گوشت گھر کے خرچ کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ کندھے کے سوا سب بچ گیا۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جو راہ خدا میں صدقہ دے دیا گیا وہ باقی
اور لازوال ہو گیا، اور جو اپنے کھانے کے لیے رکھا گیا وہ ہضم ہو کر فنا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ترجمہ کنز الایمان، جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایمان افروز روایات سننے کے بعد ہمارا بھی ذہن بن جانا چاہیے کہ ہم بھی راہ خدا میں خرچ کریں، اگرچہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ جو بھی خرچ کیا جائے گا اور کسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے گا تو ہمارا یہی کیا ہوا صدقہ عین ممکن ہے کہ قیامت کے روز ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدتنا میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں صدقہ کے بارے میں فتویٰ ارشاد فرمائیے، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا حجاب من النار لمن احتسبها یبتغی بہا وجہ اللہ، ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امام طبرانی اپنی المعجم الکبیر میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقہ تصد 70 بابا من السوء، کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو کاش کہ ہمارا بھی یہ ذہن بنے کہ ہم راہ خدا میں صدقہ دیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے قدم آگے نہیں بڑھاتی۔ ایک شخص حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اللہ تعالی سے اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں اور جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ جب اس شخص نے اپنے بیٹے کی طرف سے صدقہ دیا تو ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا اے سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالی نے فدیہ قبول فرما لیا۔ جب بیٹا سفر سے لوٹا تو اس نے اپنے والد صاحب کو یہ تمام قصہ بیان کیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تصدقوا، صدقہ دیا کرو، فإن الصدقة فکاککم من النار، صدقہ دیا کرو کہ بے شک صدقہ تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا نعمت امام اہل سنت
مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے شہرا آفاق فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 152 پر راہ خدا میں صدقہ دینے کے 25 مدنی پھول ذکر کیے. مختلف احادیث جو فضائل صدقات پر مشتمل ہیں، تو فضائل صدقات پر مشتمل ان احادیث کو آپ نے ذکر فرما کر ان فضائل کا 25 نکات پہ 25 مدنی پھولوں میں احاطہ فرمایا. چنانچہ آئیے فتاوی رضویہ سے کچھ برکتیں حاصل کرتے ہوئے راہ خدا میں صدقہ دینے کے ان مدنی پھولوں کو سنیں، دل کے مدنی گلدستے میں چنیں اور ان کی خوشبوؤں سے اپنے دل و دماغ کو معطر کریں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِهِ تعالی بری موت سے بچیں گے، راہ خدا میں صدقہ دینے سے بری موت سے بچیں گے. 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے. نمبر 2، عمریں زیادہ ہوں گی، صدقہ دینے سے عمر بڑھتی ہے. نمبر 3، ان کی گنتی بڑھے گی. نمبر 4، رزق کی وسعت، مال کی کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے. نمبر 5، خیر و برکت پائیں گے. نمبر 6، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی. 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی. نمبر 7، ان کے شہر یعنی صدقہ دینے والوں کے شہر آباد ہوں گے. نمبر 8، شکست حالی دور ہوگی. نمبر 9، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا. نمبر 10، مدد الہی شامل ہوگی. نمبر 11، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی. نمبر 12، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے جو راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں. نمبر 13، رضائے الہی کے کام کریں گے. نمبر 14، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا. نمبر 15، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی. نمبر 16، خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے. نمبر 17، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے. نمبر 18، ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے. نمبر 19، آپس میں محبتیں بڑھیں گی جو ہر خیر و خوبی کی متبع ہیں. نمبر 20، تھوڑے صرف یعنی تھوڑے سے خرچ کرنے میں بہت کا پیٹ بھرے گا کہ تنہا کھاتے تو دونا اٹھتا، زیادہ خرچ ہو جاتا، تو تھوڑے خرچے میں زیادہ کا پیٹ بھرے گا. نمبر 21، اللہ تعالیٰ کے حضور درجے بلند ہوں گے. نمبر 22، مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحات فرمائے گا. نمبر 23، مباحات فخر کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والے بندوں کے بارے میں ملائکہ کے ساتھ فخر فرماتا ہے. نمبر 23، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی. نمبر 12، آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے کہ نہایت مقاصد و غایات مرادات ہے، کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوگا جو صدقہ دیتے ہیں ان پر، اور اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل ہونا یہ تمام مقاصد کی نہایت ہے اور مرادات کی غایت ہے، کہ یہی سارا مقصود اصلی. نمبر 25، خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نال اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بخاری و مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی راہ خدا میں دو، تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں سے حصہ ملے گا. ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں تھا کہ ملک الموت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 دن کے بعد مر جائے گا.
تو اس بات نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو غمگین کر دیا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو غمگین کر دیا۔ پھر آپ نے اس شخص کو 3 روز بعد صحیح سلامت پایا، اس کے بعد 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے بہت تعجب ہوا۔ پھر آپ کے پاس ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں اس شخص کے پاس روح قبض کرنے گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا کہ یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے 1 روز قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا، اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے، تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے، پس اس کی دعا قبول کر لی گئی اور میں نے اسے ہر درہم کے بدلے 1 سال عطا فرما دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، راہ خدا میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اس سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو خرچ کیا جائے وہ باقی بچتا اور کئی گنا اضافے کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ عز وجل، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے، کہ جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں ما اضافہ کے بھر لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں چوہے، سسری وغیرہ کی آفات سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ عز و جل بڑھتا ہی رہے گا۔ کنویں کا پانی بھرے جاؤ ختم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کی سخاوت کے کیا کہنے۔ آئیے اہل بیت اطہار میں سے صحابہ کرام کی سخاوت کا قصہ بھی سنیے اور مدنی پھول چنیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو الحسن مدائنی فرماتے ہیں کہ شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن جعفر یہ حضرت جعفر بن ابو طالب کے صاحبزادے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے بھتیجے ہیں۔ یہ تینوں صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لے گئے تو رستے میں اپنے سامان سے بچھڑ گئے، بھوک اور پیاس محسوس ہوئی۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے خیمے میں تھی، تو اس سے فرمایا کہ کیا پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ اپنی سواریوں سے اترے تو اس کے پاس خیمے کے کنارے میں صرف ایک چھوٹی سی بکری تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ اس کو دو کر اس کا دودھ نوش فرمائے۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اسی طرح کیا۔ پھر اس عورت سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کہ اس بکری کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ میں سے کوئی ایک اسے ذبح کر دے تاکہ میں آپ کے کھانے کے لیے اسے تیار کروں۔ تینوں حضرات میں سے کھڑے ہوئے اور اسے ذبح کر کے اس کی کھال اتاری۔ پھر اس خاتون نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ تینوں حضرات نے کھانا کھایا اور دھوپ کی شدت کم ہونے تک وہاں ٹھہرے رہے۔ جب جانے لگے تو فرمایا کہ ہم
قریش کے لوگ ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر صحیح سلامت واپس آ گئے تو ہمارے پاس آنا، ہم تم سے اچھا سلوک کریں گے۔ پھر یہ حج کے لیے چلے گئے۔ اس عورت کا خامند اپنے گھر واپس آیا تو اس عورت نے ان حضرات اور بکری کا معاملہ ذکر کیا کہ اس طرح قریش کے کچھ معزز افراد تشریف لائے تھے، تو میں نے اپنی بکری ان کے لیے ذبح کروا دی۔ اس عورت کے شوہر کو سخت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ان لوگوں کے لیے بکری ذبح کر ڈالی کہ جن کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں کہ کون ہے، پھر تو کہتی ہے کہ وہ قریش کے کچھ لوگ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر کچھ مدت کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت پڑی۔ یہ وہاں پہنچے اور اونٹوں کی میگنیاں بیچ کر گزارا کرنے لگے۔ وہ خاتون مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے ہوئے۔ آپ نے اپنی اس میزبان مہمان نواز عورت کو پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو پہچان نہیں سکی۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیج کر خاتون کو بلایا اور اس بوڑھی عورت سے فرمایا کہ اللہ کی بندی مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا میں فلاں دن تمہارے پاس مہمان تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ وہی ہیں؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ صدقہ کی بکریوں میں سے 1000 بکریاں خرید کر اور مزید 1000 دینار اسے دے کر اپنے غلام کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ میرے بھائی جان نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ آپ کے بھائی نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا کہ اس کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار ہماری طرف سے دے دو۔ پھر اسے اپنے غلام کے ہمراہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی خاتون کو 2000 بکریاں اور 2000 دینار پیش کیے اور فرمایا کہ اگر تم پہلے میرے پاس آتی تو میں تمہیں اتنا دیتا کہ ان دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو وہ خاتون 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے خامد کی طرف واپس آئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار کس قدر سخی ہیں، کس قدر سخی محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کاش کہ ہمارا بھی ذہن بنے کہ ہم راہ خدا میں خرچ کریں۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ پانے، آخرت میں اجر و ثواب بڑھانے اور سنتوں کو اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو وہی لوگ جو کل تک اپنے صدقات واجبہ دینے سے بھی سستی اور تساہل سے کام لیتے تھے، الحمدللہ عز و جل نہ صرف اپنے اموال کے حقوق واجبہ ادا کرنے والے بن گئے بلکہ راہ خدا میں کثرت کے ساتھ نفلی صدقات بھی پیش کرنے والے بن گئے۔ اور یہ ساری برکتیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی، ان کی برکتوں سے کون واقف نہیں؟ نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں آپ کی برکت سے مدنی انقلاب برپا ہوا۔ الحمدللہ عز و جل میں حب دنیا کی مستی میں سرشار، فکر آخرت میں بے قرار ہو گئے، ہر وقت مال و دولت کو بڑھانے کے سہانے سپنے دیکھنے والے، بارگاہ رب العزت جل جلالہ سے عشق رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لازوال دولت کی دعائیں مانگنے لگے. نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر زکوٰۃ و عشر کی ادائیگی میں بخل و کنجوسی کرنے والے بخوشی زکوٰۃ و عشر ادا کرنے اور غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں کو نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنا مال مساجد، جامعات اور مدارس کی تعمیر اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرنے لگے. لندن و پیرس جانے کے آرزو، مکہ و مدینہ کی زیارت کی حسرت میں تڑپنے لگے. بے دھڑک ہر وقت قہقہے لگانے والے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آنسو بہانے لگے. صرف دنیاوی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے بے قرار و دل فگار، ذاتی مطالعہ، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت اور دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے ذریعے اخروی اور دینی علوم کے طلبگار بننے لگے. ناول، ڈائجسٹ اور اخلاق کو بگاڑنے والی الٹی سیدھی رومانی کہانیاں اور افسانے پڑھنے والے فیضان سنت، رسائل عطاریہ، بہار شریعت، فتاوی رضویہ اور کنز الایمان سے بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے لگے. ہر وقت گانے گنگنانے والے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لب ہلانے لگے. دنیاوی مفادات اور گندی ذہنیت کے ساتھ دوستیاں کرنے والے اچھی نیات کے ساتھ ہر ایک پر نیکی کی خاطر انفرادی کوشش کرنے لگے. بات بات پر جھگڑا کرنے، خون بہانے، رشتہ داریاں کاٹنے والے پیشگی معاف اور صلحوں میں پہل کرنے لگے. نامحرم اجنبی عورتوں سے ہنسی مذاق اور بے تکلفی کرنے والے شرعی پردے کی سعادت پانے لگے. تفریح گاہوں اور مختلف شہروں کی فضول سیر و سیاحت کے شوقین مدنی قافلوں کے مسافر بننے لگے. ماں باپ کا دل دکھانے والے خدمت والدین اور ان کی دست و پا بوسی کی برکات پانے لگے. یہود و نصارہ کی نقل کرنے والے نادان اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چہروں پر دہڑی، بدن پر مدنی لباس، سر پر زلفیں اور امامہ شریف کا مدنی تاج سجانے لگے. معاشرے کے بد کردار اور بد گفتار سنن شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آئینہ دار بننے لگے. اولاد کو پکا دنیا دار بنانے والے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ اور جامعات المدینہ میں داخل کروا کر حافظ، عالم اور مبلغ بنانے لگے. بے پردہ و بے عمل نادان بہنیں با پردہ و با عمل ہو کر معلمہ، مدرسہ، مبلغہ بنی اور ان کے جا بجا با پردہ اجتماعات ہونے لگے. بے نمازی نہ صرف نمازی بلکہ قاری اور امام و خطیب بننے لگے. خشک مزاج لذت عشق اور فاسق تقوی اور پرہیزگاری بلکہ کفار تک نعمت اسلام پانے لگے. واہ کیا بات ہے امیر اہل سنت کی. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، کاش ہم پر بھی امیر اہل سنت کی ایسی سیدھی اور میٹھی نظر پڑ جائے کہ ہم نہ صرف نیک بلکہ نیک بنانے کا مدنی جذبہ پا جائیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں با وضو صدا یا الہی. ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی. میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، چٹائی کا ہو بسترا یا الہی. میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش ہر دم، عطا کر دے شرمو حیا یا الہی. سبھی مشت دہڑی اور گیسو سجائیں، بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی. ہر ایک مدنی انعام سگے عطار پائے، کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی 76 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کا کام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا ہر شعبہ منفرد انداز میں پرچم اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں لہرانے کے لیے کوشاں ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ جامعۃ المدینہ ہے. اس وقت پاکستان بھر میں 20 جامعۃ المدینہ قائم، جامعۃ المدینہ للبنین و جامعۃ المدینہ للبنات.
تو للبنین سے مراد وہ جامعات ہیں جہاں پر اسلامی بھائی علم دین سیکھتے ہیں، اور جامعۃ المدینہ للبنات سے مراد وہ جامعات ہیں جہاں پر باپردہ ماحول میں اسلامی بہنیں ہی اسلامی بہنوں سے علم دین سیکھتی ہیں، قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے یہ جامعات، ان میں سے جو جامعۃ المدینہ للبنین ہے یعنی اسلامی بھائیوں کے جامعات، ان میں اسلامی بھائی قیام بھی کرتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی دعوت اسلامی کے ذمے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ فقط اس ایک شعبے پر دعوت اسلامی کروڑ ہا کروڑ خرچ کرتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم میں سے جس کے ہاں شادی ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں شادیوں پر بہت خرچہ کیا جاتا ہے، اور شاید اس خرچے کا غالب حصہ کھانے پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ یعنی شادی کا آپ ٹوٹل خرچہ نکالیں تو شاید سب سے زیادہ خرچہ کھانے پر ہی ہوگا، اور شادی پہ ہونے والا یہ کھانے کا فنکشن زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ ہوگا، تو ایک مرتبہ کھانا کھلانے کے لیے 100-200 بندوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے کھانا کھلانے کے لیے۔ تو یہ شادی کے گھر والے ان 100-200 بندوں کو کھانا کھلانے کے لیے کس قدر آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، اس کا شاید آپ میں سے بھی کئی کو تجربہ ہوا ہوگا۔ تو کاش کہ ہم سادگی اپنائیں اور سنت کے مطابق سادگی سے شادی کی تقریب کا اہتمام کیا جائے، لیکن شادی کے موقع پر 100-200 بندوں کو کھانا کھلانا کتنا مشکل، حالانکہ ایک ٹائم کھانا ہے، ایک ٹائم کھلانا ہے۔ اور دعوت اسلامی کے جامعات میں ہزاروں اسلامی بھائی زیر تعلیم پڑھ رہے ہیں، اور دعوت اسلامی ان کو ایک ٹائم کھانا نہیں بلکہ 3 وقت کھانا پیش کرتی۔ تو 3 وقت کے کھانے میں کتنا خرچ ہوتا ہوگا، اس کا آپ اندازہ فرما لیجیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے، اور مدرسۃ المدینہ تعداد کے اعتبار سے جامعۃ المدینہ سے بھی بڑا شعبہ ہے۔ سینکڑوں مدرسۃ المدینہ پاکستان بھر میں قائم ہیں۔ تو ہمارے گھر میں 3-4 افراد کی ہماری فیملی ہے، ان 3-4 افراد کی کفالت کرنا، ان کی تربیت کرنا کتنا مشکل کام ہے، ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے۔ تو دعوت اسلامی 3-4 افراد کی نہیں، جو براہ راست دعوت اسلامی کے دینی اداروں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، حفظ قرآن کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حدیث پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فقہ، اصول فقہ سیکھ رہے ہیں۔ تو 3-4 افراد کی کفالت کرنا، ان کی تربیت کرنا کتنا مشکل کام، اس سے آپ سمجھیں کہ دعوت اسلامی ہمارے معاشرے میں کیسا انقلاب برپا کر رہی ہے، تعلیمی میدان میں کیسا انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ان 2 شعبہ جات کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدنی چینل بھی ہے۔ الحمدللہ عز وجل مدنی چینل وہ انقلاب آفری چینل ہے کہ جس کی برکت سے بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، سنتوں سے دور سنتوں کے عامل بن رہے ہیں، اور الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کی برکت سے کفار تک حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ اس کے مناظر آپ بھی مدنی چینل پر ملاحظہ فرماتے ہوں گے۔ تو مدنی چینل پر بھی دعوت اسلامی فقط دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بے پناہ خرچ کرتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا ہم نے سنا، ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام راہ خدا میں کس طرح بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ جو کچھ خرچ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا یقیناً اجر و ثواب کئی گنا ہو کر ملے گا۔ تو یہ اپنی قیمتی ترین چیزیں بھی راہ خدا میں لٹا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے مدینے کی مچھلی، یہ اثار کے متعلق، راہ خدا میں خرچ کرنے کے متعلق مدنی پھولوں پر مشتمل بہت ہی پیارا رسالہ ہے۔ ہو سکے تو میرا ہر اسلامی بھائی، مدنی چینل کا ہر ناظر اس بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے اس رسالے ایثار کے متعلق جو ہے مدینے کی مچھلی، انشاءاللہ عز و جل اس کا مطالعہ کریں گے۔ سبھی نیت فرما لیجیے۔ تو اس میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول ذکر کیے گئے۔ تو اسی میں ایک یہ حدیث پاک بھی نقل کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار، قبیلہ انصار میں سے سب سے زیادہ باغوں کے مالک تھے، اور انہیں اپنے باغوں میں سے سب سے زیادہ پیارا باغ بیرحا تھا۔ تو یہ بیرحا مدینہ المنورہ میں موجود تھا اور مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا پانی بھی نوش فرماتے تھے۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رب تعالی فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور مجھے اپنے مالوں سے پسندیدہ مال یہ باغ بیرحا ہے، اب وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، میں اللہ کے پاس اس کا ثواب اور اس کا ذخیرہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ اسے وہاں خرچ کریں جہاں رب تعالی آپ کی رائے قائم فرمائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوب خوب، یہ تو بڑا نفع کا مال ہے جو تم نے کہا، میں نے سن لیا، میری رائے ہے کہ تم اسے اپنے اہل قرابت یعنی قریبی رشتہ داروں میں وقف کر دو۔ تو ابو طلحہ بولے کہ یا رسول اللہ میں یہی کرتا ہوں۔ پھر اسے ابو طلحہ نے اپنے عزیزوں اور چچا زادوں میں تقسیم کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے کچھ شعبہ جات کا آپ نے مختصر احوال سنا، اور یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح گھر کا نظام پیسے کے بغیر نہیں چلتا ہے، ہم جس مسجد میں اپنے محلے کی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس محلے کی مسجد کا نظام پیسے کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ تو اتنی بڑی تحریک جو دنیا کے بے شمار ممالک میں دین اسلام کا پیغام عام کر رہی ہے، تو اتنی بڑی تحریک کا یہ دینی نظام، اس کے لیے بھی روپے پیسے کی حاجت ہے۔ تو یہاں موجود ہر اسلامی بھائی اور مدنی چینل کا ہر ناظر اس بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے لیے دل کھول کر صدقات پیش کریں گے۔ سبھی بلند آواز سے اس کی نیت فرما لیجیے۔ تو اپنے اموال میں سے بھی انشاءاللہ راہ خدا میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں کا بھی ذہن بنائیں گے کہ وہ بھی راہ خدا میں دعوت اسلامی کے لیے اپنے صدقات واجبہ بصورت زکوٰۃ، بصورت فطرانہ اور صدقات نافلہ پیش کریں۔ تو عین ممکن ہے کہ ہماری یہ کی ہوئی کوشش آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم کے قہر سے بچا لے اور ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ عین ممکن ہے کہ ہماری یہ کی ہوئی مالی کوشش، دعوت اسلامی کے ساتھ یہ تعاون کسی کے عالم دین بننے، کسی کے حافظ قرآن بننے، بلکہ کسی کافر کے مسلمان ہو جانے کا سبب بن جائے۔ کیونکہ جو مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے یا مدنی چینل جہاں جہاں دیکھا جائے گا، تو ہماری یہ رقم مدنی چینل پر خرچ ہوئی، ہماری یہ رقم جامعۃ المدینہ پر خرچ ہوئی، ہماری یہ رقم مدرسۃ المدینہ پر خرچ ہوئی، تو جس جس شعبے پر بھی خرچ ہوگی انشاءاللہ عز و جل اس شعبے میں ہونے والے مدنی کاموں کے ثواب میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ کسی کے نیک کام کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کام کو کرنے والے کی طرح ہے۔ تو ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا یا کسی کا ذہن بنایا کہ آپ راہ خدا میں خرچ کرو، آپ دعوت اسلامی کے لیے اپنے عطیات جمع کرواؤ، تو ہمارے اس ذہن بنانے سے اگر اس نے راہ خدا میں خرچ کیا اور دعوت اسلامی کے لیے اپنے عطیات پیش کیے، تو جتنا ثواب اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا ہوگا انشاءاللہ عز و جل اتنا ثواب ہمیں بھی حاصل ہوگا، اور اس کے ثواب میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمت کیجیے اور کوشش کیجیے اور نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے لیے خوب خوب مدنیاتیات اکٹھے کریں گے۔
انشاءاللہ دوسروں کو ترغیب دلائیں گے. سبھی نیت فرما لیجیے. رجب، شعبان، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، تو کاش کے عطیات کو جمع کرنے کے حوالے سے بھی ہم اپنا ذہن بنائیں اور مقدار کو نہ دیکھیں، جس سے جتنا بن پڑے وہ کرے. کہ عین ممکن ہے کسی کا 1 درہم دوسرے کے 1,00,000 درہم سے سبقت لے جائے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبقہ درہم 100,000 درہم، کہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا. قالوا وکیفا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ قال کان لرجل درہمان تصدق بأحدہما وانطلق رجل الى ارد باله فاخذ منه 100,000 درہم فتصدق بها. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یوں کہ ایک شخص کے پاس فقط 2 درہم تھے، اس نے ان میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا، اور ایک مالدار شخص اپنے مال کی طرف گیا اور اس میں سے اس نے 1,00,000 درہم لے کر صدقہ کر دیا. تو چونکہ مالدار شخص نے اگرچہ پہلے کی بنسبت 1,00,000 گنا زیادہ صدقہ کیا، مگر اس کے 1,00,000 پر پہلے شخص کا 1 درہم غالب آ گیا. اور وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا نصف مال راہ خدا میں صدقہ کیا، جبکہ مالدار نے اپنے کل مال میں سے نصف سے کم خرچ کیا. تو یوں اس کا 1 درہم اس کے 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا. تو جس سے جتنا بن پڑے وہ دعوت اسلامی کے لیے کوشش کرے. عین ممکن ہے کہ ہماری یہ کی ہوئی تھوڑی سی کاوش، تھوڑی سی کوشش ہماری آخرت کے سنورنے کا سبب بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جس پر زکوٰۃ واجب ہو اپنے مال کا حساب لگائے، اور اپنے مال کا جو واجب حصہ راہ خدا میں دینا لازم ہے تو وہ حصہ الگ کر کے راہ خدا میں پیش کرے، اپنی زکوٰۃ ادا کرے. جس پر فطرہ واجب ہو وہ فطرہ ادا کرے، اور کچھ نہ کچھ ہر روز ہم نیت کر لیں، ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر روز ہو سکا تو ہر روز، ورنہ ہر ہفتے، ورنہ ہر مہینے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم ضرور خرچ کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. سبھی نیت فرما لیں اس کی کہ ہو سکا تو ہر روز، یہ ممکن نہیں تو ہفتے میں، اور یہ ممکن نہیں تو چلے مہینے میں، کچھ نہ کچھ اپنی کمائی میں سے راہ خدا میں ضرور صدقہ کریں گے. تو اگر یہ ہمارا ذہن بن جائے گا انشاءاللہ آپ اس کی مدنی برکتیں خود ملاحظہ کریں گے. تو یہ صدقہ قیامت کے روز ہمارے لیے سایہ ہوگا اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا. اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سخی دل عطا فرمائے. یہ حدیث پاک سماعت کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے. جبکہ بخیل کے لیے اس کے برعکس فرمایا گیا. جو کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سخی دل عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک